وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے جو کچھ بھی عطا کیا انمول عطا کیا، ساری دنیا مل کر ویسا بنا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس کے جیسا کائنات مل کے کوشش کر لے بنا نہیں سکتی۔ آپ اپنا مکان بنائیں، فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں، ڈی وی سی تیار ہوتی ہے، پھر آپ پلر کھڑے کرتے ہیں مضبوط، پھر آپ چھت ڈالتے ہیں۔ بغیر پلر بغیر ستون کے چھت نہیں رکتی۔ آپ اور ہم جب گھر بنائیں، مکان بنائیں، چھت روکنے کے لیے ستون بنانے پڑتے ہیں، چھت روکنے کے لیے پلر لگانے پڑتے ہیں، چھت روکنے کے لیے پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ تمہارا میرا معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی چھت روکنا چاہیں بغیر ستون کے نہیں روک پاتے، لیکن آؤ ذرا اپنے رب کا کمال دیکھو، پروردگار عالم کی قدرت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنے بڑے آسمان کی چھت کو بنا دیا، لیکن بغیر ستون کے اس چھت کو روک دیا۔ کوئی پلر اللہ نے کھڑا نہیں کیا، کوئی ستون پروردگار نے کھڑا نہیں کیا۔ اس رب کی قدرت کاملہ ہے، اس نے آسمان کا شامیانہ تان دیا، اس رب کی قدرت کاملہ ہے، اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین کو ہموار کر دیا۔ یہی زمین ہے، اسی پہ مکان بھی بناتے ہو، یہی زمین ہے، اسی زمین پہ ندیاں بھی بہتی ہیں، یہی زمین ہے، اسی زمین پہ سمندر بھی بہتے ہیں، یہی زمین ہے، اسی زمین کا سینہ چیر کر دانا بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ کس کے بھروسے پہ ڈالا جاتا ہے؟ خالق کائنات کے بھروسے پہ ڈالا جاتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کے بھروسے پہ ڈالا جاتا ہے۔ ادھر بندے نے دانا ڈال دیا، اس دانے کو پودے کی شکل دینے والا خدا ہے، اس پودے کو بڑا کرنے والا خدا ہے، اس پودے کو ہواؤں سے بچانے والا خدا ہے، اس پودے کو پھلوں سے لادنے والا خدا ہے، اسے درخت بنا کر سایہ دار بنانے والا بھی پروردگار ہے۔ اے لوگوں، یہ رب کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ اے لوگوں، غور کرو، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی چیزیں بنائی تو اتنی عظیم الشان بنائی، ان جیسا کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا ہے۔ تو غور کرو، جب اللہ نے محبوب کو بنایا ہوگا تو کتنا بے مثال بنایا ہوگا، جب اللہ نے حبیب کو بنایا ہوگا کتنا عظمت والا بنایا ہوگا، کتنا منصب و مرتبے والا بنایا ہوگا، کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔ جب کائنات ساری مل کر اللہ کی نعمتوں کو بدل نہیں لا سکتی ہے تو کائنات میں کوئی نکل کے آئے پھر حبیب خدا کا کوئی بدل کہاں سے لا سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہے کوئی دنیا میں محبوب خدا کا بدل پیش کر سکے؟ ہے کوئی کائنات میں؟ تو پھر ہم سنی مسلمان، ہمیں عقیدہ بریلی سے ملتا ہے۔ تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، تمہارے میرے رضا نے عقیدہ دے دیا، مزاج دے دیا، سنیوں کو بتا دیا، اے سنیوں عقیدہ اپنا مضبوط کر لو۔ اللہ
اللہ نے بڑی عظمت والا نبی عطا فرمایا ہے، بڑی اللہ نے رفعت والا رسول عطا فرمایا ہے۔ میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور بڑی شان والے، بڑی عظمت۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہیں۔ نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمہارے میرے نسل انسانی کے باپ ہیں۔ آپ کے بیٹے کا نام جناب حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم نے وصیت کی، اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے، اے شیس سنو، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ بات بڑے پتے کی بتا رہا ہوں، میرے حیات ظاہری کے پردہ کر جانے کے بعد میں جب میں ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس وقت میں اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ درپیش آ جائے، کہنے لگے اے شیس مسئلہ کوئی بھی ہو، لیکن تمہیں ہر وقت میں جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہو، جب رب سے دعا کرنی ہو، جب اپنے پروردگار سے کچھ مانگنا ہو، جب مشکلوں کے دفع کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سوال کرنا ہو، تو تم ایک کام کرنا، ادھر ہاتھ اٹھانا اللہ کی بارگاہ میں، ادھر دعا کرنا، لیکن اس دعا کو ایسے ہی نہیں مانگ لینا، بلکہ اس دعا میں محمد عربی کا وسیلہ شامل کر لینا، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ شامل کر لینا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد گرامی، دنیا کے پہلے انسان، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے ابا جان، اے میرے والد گرامی، اے ابو البشر، اے دنیا کے پہلے انسان سنو، یہ کون ہے جن کا آپ نے مجھے نام بتایا؟ یہ کون ہے ذرا ان کے بارے میں بتا دو، جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ کون ذات والا ہے؟ یہ کس عظیم ہستی کا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے شیس سنو، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے، یہ وہ باکمال شخصیت ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بھی پیدا کیا، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو رنگینیاں عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو رانائیاں عطا فرمائی، یہ وہی محبوب خدا ہے۔ ان کی شان یہ ہے اگر اللہ انہیں پیدا نہ کرتا تو مجھے بھی پیدا نہ کرتا، اللہ مجھے پیدا نہ کرتا تو تم بھی دنیا میں نہ آتے۔ اے لوگوں ذرا توجہ سے دل لگا کے اب سنتے جانا، میں سناتا جاؤں، اللہ اکبر، غور کرو۔ حضرت آدم نے فرمایا یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے، یہ وہ عظیم الشان با کمال شخصیت ہے، یہ وہ اللہ کا پیارا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لولا کلما خلقت الافلاک والارضین۔ اللہ نے فرما دیا اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، کائنات کے کسی ذرے کو وجود عطا نہ کرتا۔ اے لوگوں جب تک اللہ نے نور مصطفیٰ نہیں بنایا تھا کچھ بھی نہیں تھا، فقط ذات خدا، فقط پروردگار کی ذات، لیکن پھر اللہ نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا اور پروردگار نے اپنے نور سے نور جدا کر کے تمہارے میرے آقا کا نور پیدا فرما دیا۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کو بنا دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اگر 20 منٹ سننا چاہتے ہو سلیقے سے تو 20 ہی منٹ سننا، 21ویں منٹ پہ اشارہ دینا، تقریر ختم کریں گے۔ آدھا گھنٹہ سننا چاہتے ہو آدھا ہی گھنٹہ سننا، مگر سنو ذرا سلیقے سے، جتنی دیر بھی سنو۔ عظمت دیکھیں، اب مقام و مرتبہ دیکھیں۔
اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کیا خطاب ملا؟ کلیم، اللہ سے گفتگو کرنے والے، بات کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا، پروردگار سے گفتگو کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے۔ ایک روز اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے میرے پروردگار، اے رب لم یزل لا یزال، اے خالق کائنات، تیری بارگاہ میں ایک معروضہ لے کے آیا ہوں، ایک گزارش لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولو موسیٰ کون سی گزارش ہے؟ عرض کرنے لگے، اے میرے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، رب کی ارینی انظر الیک، کہنے لگے مولا اپنا جلوہ دکھا دو، یا اللہ اپنا دیدار کرا دو۔ پروردگار عالم نے فرما دیا، اللہ کا قرآن میں بھی اعلان موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تدرکہ الابصار، اللہ نے فرما دیا اے موسیٰ میں نے وہ آنکھیں کسی کو نہیں دی ہے جو میرا دیدار کر سکے، جو میرے جلووں کو دیکھ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے، یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا، اے مولا کوئی تو ہوگا جو تیرے جلووں کو دیکھ سکے گا، یا اللہ کوئی تو ہوگا جو تیرا دیدار کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کوئی عام انسان میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، کوئی عام پیغمبر میرا دیدار نہیں کر سکتا، یہ عظمت یہ مرتبہ فقط میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھاؤں گا، میرا محبوب میری زیارت کرے گا، میرا محبوب میرا دیدار کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں اب ذرا توجہ کرو، سارے نبی سارے رسول دنیا میں آتے گئے، اعلان کرتے گئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اللہ کی صمدیت کا اعلان، اس کی خلاقیت کا اعلان، اس کی رزاقیت کا اعلان، اس کے ایک ہونے کا اعلان۔ حضرت آدم نے کہا اللہ ایک ہے، قوم نے سوال کیا کس نے بتایا؟ حضرت آدم نے کہا مجھے فرشتوں کے سردار نے بتایا، بیت المعمور کے امام نے بتایا، طائر صدرہ نے بتایا، جناب جبرائیل امین نے بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، قوم نے سوال کیا کس نے بتایا؟ آپ نے جواب دیا مجھے بلبل صدرہ نے بتایا ہے، فرشتوں کے سردار نے بتایا ہے۔ سارے نبی اعلان کرتے گئے، ان کی اقوام پوچھتی گئی، سوال کرتی گئی کس نے بتایا کس نے بتایا؟ سارے نبیوں نے سارے رسولوں نے ایک جواب دیا کہ ہمیں طائر صدرہ نے بتایا، ہمیں بلبل صدرہ نے بتایا۔ لیکن جب مکے کے اندر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر تمہارے میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، جب میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، لوگوں نے سوال کیا کس نے بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا میں سن کے نہیں بتا رہا، میں تو دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ فرمایا میں سن کے بتانے والوں میں سے نہیں، میں تو دیکھ کے بتانے والوں میں سے۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بولو بھائی۔ اے بھیا سفید ٹی شرٹ کالی ٹوپی میری طرف دیکھو، اللہ تمہیں خوش رکھ کے سلامت رہو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضور کی محبت میں مچل کے بولو سبحان اللہ۔ غلام ہمیشہ حضور کی محبت میں مچلتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یہ نہ پوچھو محبت میں کیا مل گیا، یہ نہ پوچھو محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا، یہ نہ پوچھو محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا۔
کیا مل گیا؟ حد سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا، زندگی بن گئی واقعی زندگی، زندگی بن گئی واقعی زندگی، جب سے ہم کو در مصطفیٰ مل گیا۔ زندگی بن گئی واقعی زندگی، جب سے ہم کو در مصطفیٰ مل گیا، سبحان اللہ۔ جب سے ہم کو در وہ جو ہے دو جہاں کی نظر سے نہا، وہ جو ہے دو جہاں کی نظر سے نہا، لو ہمیں اس کا پکا پتہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ہے دو جہاں کی نظر سے نہا، لو ہمیں اس کا پکا پتہ مل گیا، کیونکہ واقف ہے ہم اس بڑے راز سے، کیونکہ واقف ہے ہم اس بڑے راز سے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ وقت کا قصور ہے۔ جب 12:30 بج جائیں تو پھر حالت یہی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ امام صاحب ادھر سے حضرت مولانا نوید صاحب نعرہ لگا رہے نعرہ تکبیر، تو بیچارے بڑے سستی میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ بھی ایسے ہل رہے ہیں بالکل جیسے جان نہیں ہے اب، کیونکہ جسم جان کا جو رشتہ ہے نا جسم کا، وہ کہیں نہ کہیں اس وقت میں آ کے ویک پڑ جاتی ہے، انسان کی قوت جواب دینے لگتی ہے۔ مگر عشق رسول جب سینے میں امنڈتا ہے نا، تو پھر رات کے 12:30 بجتے ہوں یا 2-3 بجتے ہوں، عاشق کا حوصلہ جوان سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے، کیونکہ واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے، مصطفیٰ مل گئے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا۔ حضور ملے تب خدا ملا، دیکھا تو نہیں نا ہم نے، کسی نے نہیں دیکھا، مگر فقط اتنی سی بات ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، جی، دیکھا نہیں ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھا نہیں ہے مگر مصطفیٰ نے بتا دیا، غلاموں نے مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا، یہی تو میرے مصطفیٰ کی نبوت کا کمال ہے، یہی تو میرے مصطفیٰ کی رسالت کا کمال ہے۔ ادھر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ نے اعلان نبوت و رسالت کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، ادھر کچھ دشمن بھی بنے مگر کچھ عاشق بھی بن گئے، عاشق بھی بنے تو ایسے بنے یا رسول اللہ، جذبہ ایک لے کر آگے بڑھے، جذبہ فقط اتنا تھا، اے تاجدار مدینہ سر کٹے تو کٹ جائے، یا رسول اللہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو ہو جائے، اے آقا اگر پتھر کوئی مارتا ہے تو مار لے، یا رسول اللہ کوئی اگر ضربے لگاتا ہے تو لگائے، یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہو جائے مگر آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ کی غلام
غلامی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اے غلاموں، آج بھی ہمیں وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا، وہی جوش پیدا کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم جو جذبہ مکے کے اندر 313 نے دکھایا بدر کے میدان میں، مدینے سے چل کے آئے بدر کے میدان میں جذبہ دکھا دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو حضور سے والہانہ عشق کرے، حضور سے والہانہ محبت کرے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ غیبی طور پہ مدد فرماتا ہے۔ جب صحابہ چلے میدان بدر میں 313 کھڑے ہو گئے، مگر اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، اللہ نے غیبی مدد بھیج دی۔ اے مسلمانوں، آج جنگ کی بات نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں، اگر رب کی مدد چاہیے مصطفیٰ سے عشق کر کے دیکھ لو، اگر اللہ کا کرم چاہیے مصطفیٰ سے عشق کر کے دیکھ لو، رب کی رحمتوں سے دامن کو بھرنا ہے مصطفیٰ سے عشق کر کے دیکھ لو۔ خدا کی قسم اگر مدینے والے سے سچی محبت کرو گے، آمنہ کے لال سے سچا پیار کرو گے، خدا کی قسم ادھر رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ گے، ادھر مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے پر فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ اب ذرا تاریخ پڑھیں، کسی کو سمجھنا ہو نا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے ذرا سا۔ جی آپ جب کہیں نئی کوئی رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں پہ اپنا تعلق بنا رہے ہیں آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، خاندان کیسا ہے، کیسے لوگ ہیں۔ آؤ اگر کوئی تم سے سوال کرے جس پیغمبر کا نام لیتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کی محبت کا دم بھرتے ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کیا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ آؤ سنو میرے عزیزو، اس پیغمبر کا، اس رسول ہاشمی کا خاندان بھی دیکھ لو۔ خود میرے آقا نے اعلان کیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، جب اللہ تعالیٰ نے پروردگار نے انسانوں کو بنایا، اللہ نے سب سے اچھوں کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قبیلے بنائے، اچھے قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا، فقط اچھے میں نہیں، سب سے اچھے قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے خاندان بنائے تو سب سے اچھے خاندان میں مجھے پیدا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے سب سے اچھے گھر میں مجھے پیدا فرمایا۔ تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کائنات میں سب سے افضل ہوں، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردے بھی زندہ ہوئے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو وہ با کمال رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ اپنی قسمتوں پہ جتنا ناز کرو کم ہے، مگر میرے بھائی عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے، ہم غلامی کا دم بھرنے والے، عاشقی کا دعویٰ کرنے والے ڈی جے لے کے نکل پڑتے ہیں جلوس نکالنے اچھلتے ہوئے، ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہاں میلاد مصطفیٰ کا موقع آئے، خوشیاں منانا ضروری۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اب ذرا توجہ کرو، میں آپ کو اصل میلاد مصطفیٰ سنانے والا ہوں، سنو ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح صادق کا وقت ہے، تمہارے میرے آقا دنیا میں آئے،
फकत मेरे आका की जात दुनिया में यूं तन्हा नहीं आई, बल्कि मुस्तफा आए तो अपने साथ मेरे आका आला किरदार भी लेके आए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना दुनिया में आए, उम्दा अखलाक भी लेकर आए। ताजदारे मदीना दुनिया में आए, मेरे मुस्तफा दुनिया को सच्चाई का दर्श देते आए। जब आका दुनिया में आए, जिहालत को मिटाते आए, अंधेरों को खत्म करते आए, तारीकियों को दूर करते आए। ताजदारे मदीना दुनिया में आए, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा का आना ऐसे दौर के अंदर आए जब बच्चियों को दफन किया जा रहा था, ऐसे दौर के अंदर आए जब जिहालत ही जिहालत थी, जब गुंडागर्दी दुनिया में हर तरफ थी, ऐसे दौर में आका आए जब इंसान हैवान बन चुका था। आकर मेरे मुस्तफा ने क्या किया, ताजदार मदीना ने इंसान को इंसान बना दिया, आदमी को इंसान बना दिया, जीने का करीना अता कर दिया, सलीक़े जिंदगी अता कर दिया। वो सलीक़े जिंदगी 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा करीम ने तुम्हारे मेरे लिए अपना किरदार छोड़ा। ताजदार मदीना ने आपके मेरे लिए अपना अखलाक छोड़ा। मगर हाय हाय, अपने आप को आका का गुलाम बताने वाले, अपने आप को मुस्तफा का आशिक कहने वाले, ईद मिलादुन नबी के मौके पर बिरयानी तो बना लेते हैं लेकिन आका के किरदार को नहीं अपनाते। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस तो निकालते हो, ये बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम है, सवाब का काम है, जरूर करते रहना। अपनी नस्लों को भी बताते जाना, आका के मिलाद पर खुशियां मनाए, जुलूस भी निकाले, मगर ये खुद भी याद करना, खुद भी अहद कर लेना, अपनी नस्लों को भी बताते जाना। ईद मिलादुन नबी पर जहां मिलाद मनाते हुए जुलूस निकालना है, वहीं आका के किरदार को भी अपनाना है, वहीं आका की सीरत को भी अपनाना है, आका के किरदार पर भी अमल करना है। क्या किरदार है तुम्हारे मेरे नबी का, क्या सीरत है मेरे मुस्तफा की। आओ जरा चलो मक्के की सरजमीन पर, आका का बचपन देखो लाजवाब है, आका की जवानी देखो लाजवाब है, आका का हर वक्त देखो लाजवाब है। ए लोगों, आज ये जलसा सजाया गया, कमेटी वालों ने जलसा सजाया, चंद नौजवानों ने मिलकर कमेटी बनाई। ये कमेटी बनाने वालों, आज मेरी बात सुने खुश हो जाए। आज तुमने कमेटी बनाई है, अंजुमन बनाई है, तंजीम बनाई है, आज तुमने बनाई है, कल मक्के में मेरे आका ने बनाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तंजीम, एक कमेटी, एक अंजुमन मेरे हुजूर ने भी वहां मक्के में बनाई थी। उस तंजीम का, उस कमेटी का काम क्या था? ताजदार मदीना ने कमेटी बनाई, काम क्या था? उस कमेटी, उस तंजीम का काम था गरीबों की मदद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या काम था? गरीबों की मदद करना। यहां हमने बड़ी बड़ी कमेटियां देखी हैं गरीबों को कुचलती हुई। कमेटी के सदर साहब हैं मगर अपने ही भाई की मारे हुए जमीन बैठे हैं जी, ऐसे देखे हैं हमने। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, ये जो कमेटी है अल्लाह इस कमेटी को तरक्कियां दे और हुजूर की सीरत पर अमल करने की अल्लाह ताला जज्बा और शौक और मोहब्बत अता करे। आमीन। तौफीक दे परवरदिगार कि ये वही काम करें जो हुजूर ने किए हैं। सुभान अल्लाह। मगर ऐसे भी लोग सब हड़प कर लिया, माले हराम खा रहे हैं, कमेटियां बड़ी बड़ी बनाए बैठे, चंदे कर रहे हैं, खा रहे हैं मजे से, चंदे कर रहे हैं, खा रहे हैं मजे से। फिक्र ही नहीं है कि क़यामत के दिन हिसाब देना है, क्योंकि ये समझते हैं हम मालदार हैं, हम कुछ भी करें, कौन रोक सकता है हमें।